خدا کے کلام کا خلاصہ سچائی ہے۔ آج خداوند ہمیں اپنے کلام کے وسیلے سے ڈھیروں برکتیں دینے کو ہے، کیونکہ اس نے اپنے سب ناموں سے زیادہ عظمت اپنے کلام کو دی ہے۔ دنیا میں بہت سی اقوام اپنی روحانی ترقی کے لیے روزے رکھتی ہیں، اور یہودی لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ روزے کے ساتھ کی جانے والی عبادت خداوند کے حضور پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے وہ خداوند سے کہتے ہیں کہ ہم نے کس لیے روزہ رکھا جب کہ تو نظر نہیں کرتا، ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جب کہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ روزے رکھ رکھ کے تھک چکے ہیں، جواب نہیں مل رہا، جواب نہیں آ رہا۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ جواب کیوں نہیں آ رہا، اس کی وجہ کیا ہے۔ کیونکہ خداوند کا کلام ہی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ مقدس متی رسول کی انجیل کے 6 باب کی 16ویں آیت سے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ۔ اس کو ہم رسمی روزہ، دکھاوے کا روزہ، انسانی روزہ اور کھانے پینے کا روزہ کہہ سکتے ہیں، جس میں تمام تر توجہ جو ہے وہ اپنے مفادات کے لیے ہے۔ دوسرا روزہ جس کی یسوع مسیح نے ہمیں تعلیم دی، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنی صورت اداس نہ بنا، بلکہ منہ دھو اور سر میں تیل ڈال۔ اس کو ہم حقیقی روزہ، روحانی روزہ، پوشیدگی کا روزہ اور برکت حاصل کرنے والا روزہ کہہ سکتے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے کہ روزے کے باعث کیا کیا ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے وسیلے سے ہم کیا سیکھتے ہیں، ہمیں یہ کیا چیزیں پیدا کر دیتا ہے۔ اس کی ایک تمثیل یسوع مسیح نے لوگوں سے کہی کہ 2 شخص ہیکل میں گئے، ایک فریسی ہے اور ایک مصول لینے والا ہے۔ فریسی دعا کر رہا ہے کہ اے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں دوسرے لوگوں کی طرح بے ایمان نہیں ہوں، میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں، میں دہ یکی دیتا ہوں، میں خیرات کرتا ہوں، اور میں اس محصول لینے والا کی طرح کا نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو راست باز سمجھتا ہوں۔ اور وہ اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر خدا کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف محصول لینے والے نے اتنی جرأت نہ کی کہ اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا سکے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہتا ہے کہ خداوند مجھ گناہگار پر رحم کر۔ تو ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ یقیناً محصول لینے والا خدا کے حضور مقبول ٹھہرا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو عاجز ظاہر کیا۔ وہ روزہ جو ہمیں عاجز نہیں بناتا، جو ہمیں اپنے آپ میں گھمنڈ کو کم کرنے کے قابل نہیں بناتا، جو ہمیں لالچ کو کم نہیں کرتا، تو کبر کو کم نہیں کرتا، حسد کو کم نہیں کرتا، جو ہمیں دوسروں کو نقصان پہنچانے سے باز رہنا نہیں سکھاتا، وہ روزہ خدا کے حضور مقبول نہیں ٹھہرتا۔ روزہ ہمیں عاجزی سکھاتا ہے، اور اس کی ہم ایک واضح دلیل خداوند کے کلام میں سے یونا نبی کی منادی، اور منادی کیا ہے کہ یہ شہر 40 دن کے بعد برباد ہو جائے گا، یہ ننوہ شہر 40 دن کے بعد برباد ہو جائے گا۔ یہ خبر ان تک پہنچی کہ تم بہت گناہگار ہو، تمہاری بدکاری بہت بڑھ چکی ہے، اور خداوند اس شہر کو برباد کر دے گا۔ تو یہاں پر آج ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر لوگوں کا رویہ کیا تھا، وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ نہ تو ان کو یہ منادی کی گئی کہ توبہ کرو اور خدا کی طرف رجوع لاؤ، نہ ان کو یہ کہا گیا کہ روزے میں ٹھہرو اور اپنے آپ کو عاجز بنا لو،
تو خداوند تم پر رحم کرے گا۔ ان کو تو سیدھی بات بتا دی گئی کہ 40 دن کے بعد یہ شہر برباد ہو جائے گا۔ لوگوں کا رویہ دیکھتے ہیں۔ 3 باب کی 5ویں آیت، تب ننوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی اور ادنا اور اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑھا۔ پیغام لوگوں پر پہنچا، لوگوں نے روزے کی منادی کی اور بات بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ بھی اپنے تخت سے اٹھا اور بادشاہی لباس اتارا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ اس نے بھی اپنے تخت کو چھوڑ دیا، اس بات کا اقرار کیا کہ خداوند جو ہے وہی اعلیٰ اور افضل بادشاہ ہے۔ میرے ذمہ جو ذمہ داری تھی کہ میں اپنے شہر کو بدکاری سے محفوظ رکھتا، میں اس ذمہ داری میں کامیاب نہ ہوا، میں اس ذمہ داری کو نبھا نہ سکا۔ اس نے بھی اپنی عاجزی کا اظہار کیا، اپنے آپ کو راکھ پر بٹھا لیا اور خدا کے حضور گریہ زاری کریں، بلکہ ہر ایک شخص اپنی بری روش سے اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے۔ یہ منادی کی گئی، سب نے روزہ رکھا، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی روزہ رکھوا دیا گیا اور یہ اعلان کیا گیا کہ خداوند کے حضور گریہ زاری کرو، بلکہ بری روشوں سے اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے بھی باز آؤ۔ صرف روزہ کافی نہیں ہے، اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آؤ، بری روشوں سے باز آؤ۔ اور یہ ان کی عاجزی ان میں آئی اور یہ بات خداوند کو پسند آئی۔ اور جب خداوند نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنا تھا اسے نازل کرنے سے باز رہا۔ خداوند نے اپنے ارادے کو بدل لیا۔ تو یہاں پر ہم ایک ہی بات یہ سیکھتے ہیں کہ وہ روزہ جو ہمیں عاجزی پیدا کرتا ہے وہ خدا کے ارادے کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جب ہم خدا کے حضور عاجز ہو جاتے ہیں، بری روشوں سے باز آ جاتے ہیں، اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آ جاتے ہیں، تو پھر ہمارا حقیقی روزہ خدا کے ارادے کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ روزہ عاجزی پیدا کرتا ہے، روزہ خدا کے ارادے کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایک اور بات ہم سیکھیں گے ملکہ آستر کے روزے کی بات، جس نے نہ صرف خود روزہ رکھا بلکہ اپنی سہیلیوں کو بھی کہا کہ میرے لیے روزہ رکھو کیونکہ میں 3 دن کے بعد بادشاہ کے حضور پہ حاضر ہوں گی۔ اور اس وقت حامان نے یہودی قوم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا کہ یہودی قوم کو قتل کر دیا جائے۔ حامان یہودی قوم کا بہت بڑا دشمن بن چکا تھا اور وہ قتل کرنا چاہتا تھا۔ اور جو بات ہم سیکھیں گے اس میں سے وہ حامان کی اور مردکی کے درمیان میں ہے۔ مردکی جس نے ملکہ آستر کو پالا تھا اور بادشاہ کے حضور مقبول ہونا شروع ہو گیا۔ مردکی کو جب عظیم رتبہ ملنے کو تھا، جو بادشاہ کے حضور جھکتا نہیں تھا، حامان کو یہ بات پسند نہ آئی اور اس نے 50 ہاتھ لمبی ایک سولی بنوا لی اور یہ فیصلہ کر لیا کہ بادشاہ سے حکم صادر کروا کر مردکی کو اس سولی پر چڑھا دے گا۔ قتل کرنا چاہتا تھا یہودیوں کو۔ اور ملکہ آستر کے روزے کے بعد اس نے بادشاہ سے درخواست کی، بادشاہ کو دعوت پر بلایا اور ساتھ میں حامان کو بھی بلوایا، اور وہاں پر اس نے 7ویں باب کی 6 آیت سے آستر نے کہا وہ مخالف اور وہ دشمن یہی خبیث حامان ہے، اور اس کے علاوہ حامان کے گھر میں وہ 50 ہاتھ اونچی سولی کھڑی ہے جس پر وہ مردکی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، وہ ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ اور بادشاہ کا قہر و غصہ
حمان پر بھڑک اٹھا اور اسی سولی پر حمان کو چڑھا دیا گیا۔ تو یقیناً روزہ ہمارے دشمنوں کو ہمارے پاؤں تلے کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ایسا روزہ جو خدا کے حضور مقبول ٹھہرے، ہمارے دشمن کو جو وہ گڑھے ہمارے لیے کھودتا ہے اس میں خود ہی گرانے کی خدا ان کو قدرت رکھتا ہے، اور خدا ہمارے دشمنوں کو ہمارے جو خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں نیست کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو اس روزے میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا ہمارے دشمنوں کو جو ہمارے خلاف منصوبے بناتے ہیں انہی منصوبوں میں ان کو ہی پھنسا دیتا ہے۔ تو خداوند آج اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت بخشے، آمین۔